بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وفرقعات الأصابع وتشبيكها والتخصر والالتفات بعنقه والإقعاء وافتراش ذراعيه وتشمير كميه عنهما وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعكس شعره والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نماز کے اندر مکروہات بیان ہو رہے ہیں اور پٹاخے نکالنا، انگلیاں دے کڑاکے کٹنے، اگرچہ ایک مرتبہ ہو تو یہ کیا ہے؟ اور مسلسل اگر لگایا تو عمل کثیر ہو، عمل کثیر عمل قلیل دی تعریف پڑھ چکے ہو، اے عمل قلیل تک رہن تے جس لے پر مفسد نے وہ ذہن چ رکھا جائے۔ اور وہ غمزوہا دبانا اس کو یا کھینچنا ان کو حتیٰ کہ آواز نکالیں۔ غمز ہے تھلے کرنا ہے، انج کر دیں، کر کے ایک بندہ کو چھکنا، دو طریقے ایک انج کر کے تو جی میں کر کے کرے حتیٰ کہ آواز نکلے کڑک دی، تو یہ کیا ہے؟ اگرچہ ایک مرتبہ ہو۔ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ نام پٹاخے نکال تو اپنی انگلیوں کے حالانکہ تو نماز میں ہو۔ ابن ماجہ والبزار من حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ جو پٹاخے منع کیتا سونے، اور تشبیک کرنی انگلیوں کی، تشبیک ایکنگلی پانی، یہ بھی نماز مثلا ہاتھ انج کر کے بن دیتے تے کی سجدے وچ رکوع وچ کسے وقت وچ کیتے تے کی ہویا؟ دلیل۔ اچھا جی او نا ایک منٹ شرح پڑھ لیے۔ لا تو فرق یہ بات فائدہ دیتی ہے مکروہ تحریمی کا، چونکہ نہی آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ اور لاحق کی ہے مجتبہ میں منتظر الصلاۃ ایک، ماشی الصلاۃ دو کو، اس کے ساتھ جو بالفعل نماز میں ہے، جڑا وضو کر کے آ گئے کرو نماز واسطے آ رہے ہیں او، تے جڑا جماعت دے انتظار چ بیٹھا ہے او بھی یہ کام نہ کرن، کیونکہ حکمن نماز وچ نے، حکمن اینی اجازت نہیں تے ٹائم پوچھنے تے مول صاحب کتے گئے نے تے ساری گلاں وقت ضائع، سارا ثواب ضائع ہو جانا ہے جی، کیونکہ حکمن وہ نماز میں ہے۔ پکاؤ اس بات کو بچوں۔ اچھا جی، نماز تو باہر انگلیاں تے پٹاخے کٹنے دی اجازت ہے، اور بہر الخارج صلاۃ پس کوہستانی میں ہے، اور مکروہ ہے خارج صلاۃ عند اکثرین، اکثرین کے نزدیک نماز تو باہر بھی انگلیاں دے باہر صورت، جب اکثرین نے آکھیا مکروہ تو بچنا ہی چاہیے کہ یہ بھی ہوں عادت ہی جی بینج کر کے پے گی تو بندہ پھر انہوں لگا ہی رہتا ہے 5 منٹ بعد جی، تو جی عادت نہ پئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی، یہ آتا ہی نہیں ہے جی۔ نہ آکھے دا پترا بچپنے چ کوشش کرو تو پھر قابو ہو جاؤ دے۔ اور علت بیان کی ہے بھی اکثر نے جڑا آکھیا مکروہ ہے، علت بیان کی ہے اس کی مجتبہ میں، جیسا کہ باہر میں بائیں طور کہ یہ کام کرنا شیطان کی طرف سے ہے جی، لیکن فرمایا جب نہ ہو
لم یکن فیہا خارجہا نہی لم تکن تحریمتاً، جب کہ نہیں ہے پٹاخے نکالنے میں نماز سے خارج نہی، وہ نماز میں ہے نا، مانتا فی الصلاۃ، تو باہر جو ہے نا وہ نہج کوئی نہیں ہے، لہذا پھر مکروہ تنزیہ ہے تو مکروہ جناب اکثر نے فرمایا مکروہ ہے نا، چونکہ خارج پر نہج کوئی نہیں، اس لیے مکروہ تنزیہ ہوگا جی۔ اور علت بیان کی ہے برہان میں کراہت بائیں طور کہ یہ پٹاخے ایک قسم کا عبث سے ہے، ایک قسم کا یہ عبث ہے، اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سونیا کہ وہ جو ہنسنے والا ہے کس میں، اور وہ جو التفات کرنے والا ہے، اے ویکھو ادھروں اینج کر کے، یہ جو التفات کرنے والا دو، اور وہ جو پٹاخے نکالنے والا ہے اپنی انگلیوں کے، یہ سارے سواء برابر ہیں، کیڑی شے وچ برابر ہے، شرح کیتی یا حدیث پوری ہو گئی ہے، یعنی فی الاسم میں یہ گناہ میں برابر ہیں۔ سنیں جی نماز کوئی عرصے وہ مسکرانا وہ چوکھا ہسیا تو وہ تو نماز ٹوٹی وضو بھی، لیکن گناہگاری تو بہرحال ہے نا جی، اور ملتفت مفرقے یہ سارے برابر ہیں جی۔ اچھا جی محض مکروہ ہے اس لیے کہ یہ عمل ہے قوم لوط کا، کیڑا پٹاخے نکالنا، لہذا مکروہ ہے تشبون کے ساتھ، ان کے ساتھ پیڑی قوم سے اللہ دا عذاب آیا سی، حرکتاں کر دے سن، لواطت کر دے سن، تو لہذا ان کے کام کے ساتھ تشبہ نہ کریں جی۔ ایک پیچھے آیا سی تشبہ، یعنی وہ جو شرعی کام ہے ان میں تشبہ ہو تو وہ نہیں ہے، وہ جی میں پیچھے ایک دفعہ آیا سی بھئی یہ یہودیوں کا کام ہے تو اس سے بچے ہو، کہا سی کہ ہر کام میں نہیں، لیکن یہاں یہ پٹاخے نکالنے اس کی نہ شرعی ضرورت ہے نہ کوئی اور، انگلیاں میں پولیاں کرنے، نکا بچہ پٹاخے کڈے ماں دے پترا ڈا کر پتر انگلیاں کچیاں کچیاں آدھی کڑیاں دے، تو تا ہی آدھے نے کام چنگا نہیں جی، کہ چنگا ہے نہیں تو ماں آپ کے پتروں لے پٹاخے میں کڈا جی۔ لہٰذا یہ کیا ہے مکروہ ہے، اس وجہ سے شیطان دا بھی کام میں حدیث آئی جی، اے اس قوم کے ساتھ تشبہ ہے۔ اور سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بے شک میں پسند کرتا ہوں تیرے لیے وہ جو پسند کرتا ہوں اپنے لیے، نہ پٹاخے نکال اپنی انگلیوں کے حالانکہ تو نماز میں ہو جی، اے فرما کے نا انی احب لکا ما احب لا تفرق اصابعک وانت تصلی، نماز میں انگلیاں تو پٹاخے نہیں کرنے، اللہ اکبر، ابن ماجہ میں ہے، لیکن کہہ رہے اس ابن ماجہ میں جو حدیث ہے نا اس میں یہ جملہ نہیں ہے انی احب لکا ما احب لنفسی، یہ مستصفیٰ میں تو یہ حدیث اس طرح ہی ہے، لیکن وہ جن کے پاس نسخہ ہے نا وہ دیکھ رہے ہو نا وہاں یہ ہے جس طرح ہوتے ہیں نا ولا سونے فرمایا اور لا تفرق اصابعک وانت فی الصلاۃ تھے وانت تصلی جی۔ اچھا جی ہوں واپس چلو، اور تشبیہ کرنی انگلیوں کی، انگلیاں چنگلیاں کنگلی پانی، باوجہ قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیس میں آپ نے فرمایا یہ نماز ہے ان لوگوں کی کہ غضب کیا گیا ان پر، جن پر غضب ہوا ہے نا یہ ان کی نماز ہے، کیڑی ہے کنگلیاں پا کے۔ اے ابو داود والبہقی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی اینو دیکھ لو، ولو حال السعی الی الصلاۃ،
اگرچہ جانے کے وقت نماز کی طرف جدو کرو وضو کر کے جا رہے ہیں جی کرو وضو کر کے جا رہے ہیں چونکہ حکمن وہ کیا ہے نماز میں ہے لہذا ادو میں پٹاخے نہ کٹے نہ کنگلی نہ پائے کنگلی نہ پاوے نہ پائے تو لہذا کچھا ہاتھ دینے تجیب جا مطلب جلے وضو کر کے بندہ جا رہا ہے اتنے با وضو بیٹھے ہو اتوں اٹھ کے نماز دا ٹائم تھلے جا رہے ہو اساں جلے صلاۃ ہے کہ کوئی نہیں اس وقت اے دھیان کرو نا بھی اسی ہوں حکمن کی ہیں نماز دے وچ ہن ویکھو نا اج پڑھ لے نا حق تے وے نا بھی ہن جس لے نماز واسطے جاؤ وضو کر کے تے سنجیدگی ہونی چاہیے کہ نہیں پڑھ لے نا یہ ہوں اپنے آپ آپ اس دن تابع کرنا ہوں استادہ غریباں ڈانگ لے کے تھوڑے مڑ بھی مگر لگنا ہے یہ تو اپنے آپ سمجھانا ہے کہ اج مسئلہ پڑھے ہے لہٰذا ہوں جس ٹائم جانا ہے نماز وال تو بالکل انج بھی گویا بالفعل میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ آدھے نک دی صحت تے جانا ہے جی اللہ اکبر اچھا جی لما روا احمد و ابو داود وغیرہما مرفوعا او کیڑے سنو کہ مرفوع حدیث اخرجہ احمد و ابو داود وغیرہما کل من حدیث حضرت کعب بن عاجور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا فرمایا کہ جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک پس اچھا کرے اپنے وضو کو پھر نکلے ارادہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف بے نماز پڑھنی جماعت نال تو ہن کی کرے پس نہ تشبیہ کرے اپنی انگلیوں کے درمیان کیونکہ وہ نماز میں ہے یہ ہن ویکھو میرا پتر سونے دے صدقے کڈا کرم حالانکہ شاہ جی ٹر رہے ہیں کروں آ رہے ہیں لیکن کی ہے نماز میں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو لحاظ کرنا چاہیے نا کچھ نہ کچھ ضرور لحاظ کرنا چاہیے واہ اچھا اے تسی جی کروں آ رہے ہیں تو ہوں اے تبصرہ کر دے جے اور جب ہو وہ منتظر للصلاۃ تو پھر بطریق اولا اس کو یہ پٹاخے تشبیک نہیں کرنی چاہیے جی وہ شیطان دا بیڑا غرق ہوندا ہے نا بیٹھے بیٹھے کیا حال ہے تسی کل بازار گئے سو خیر سی تسی ٹھیک ہو نا مطلب انہوں بیماری ہوندی بھی کوئی نہ کم خراب کرنا ہے جی تو اس وقت سنبھلنا دے آپ ہے اللہ دے فضل نال سونے دے صدقے مسئلے جو پڑھ لے تو پھر کوشش کریے اور وہ شے جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تشبیک بھی کیڑی شے وے اچھی بولو باوجہ نہج مذکور کے فلا یشبک کما فی البحر اچھا جی نماز پڑھ کے جس جا رہے واپس بہرحال جب فارغ ہو گیا نماز سے تو فلا بأس بہ اب کوئی حرج نہیں اچھا جی حکمت نہج کی تشبیک سے یہ ہے کہ کنگلیاں پانیاں یہ شیطان کی طرف سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جیسا کہ اخرج احمد و ابن ابی شیبہ کلاہما من حدیث ابی سعید خدری یہ تشبیک شیطان کردا ہے جی تو پھر ان دے کماں کول تو بچنا ہی چاہیے کہ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تشبیہ کرنی یہ کھینچتا ہے نیند کو اور یہ نیند حدث کے مزان سے ہے بھی اکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹے ہون گے لمحہ پہ گئے تھے اور یہ کہ تشبیہ کی صورت مشابہ ہے اختلاف کی صورت کے مشابہ ہیں اختلاف کی صورت کے نہیں گل سمجھی ادھر ویکھو اے آپ کٹھیاں نے کی نے اے ہر ایک نو وقفہ کر دیتا ہے اے اختلاف کی صورت سمجھ گیا مولوی جی پہلے دو اے وچ پا دیتی اختلاف انہاں دی جدائی توڑی نا
تو فرمایا جو کنگلی ہے یہ اتحاد کی دلیل نہیں ہے بلکہ اے پہلے کٹھیاں نے شاہ جی ہیں ہر ایک دے وچ پئی تو دوواں دا تعلق توڑ دیتا جی ویکھو نا پتر ہن کیڈی کمال گل ہے بابیو اور یہ کہ صورت تشبیہ کی مشابہ ہے صورت اختلاف کے جیسا کہ تنبیہ کی ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں وہ ہے جے وہ حدیث نمبر 4 لکھے نا ہے جن کو پہ ہو اخرج ابو داود وابن ماجہ والحاکم فی المستدرک واحمد کلہم من حدیث عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی زمان یغربل الناس غربلتاً ان قریب آئے گا کہ زمانہ کہ یغربل الناس غربلتاً مرد کردم ویبقى حثالة من الناس قد مرجت عہودهم واماناتهم چھاننی ویکھی غربال چھاننی اندے وچ صاف دانے تھلے کڈنے ہون تے ککھ اتے ڈکنے ہون ہوندا ہے نا چھاننی جی اے ویکھے فرمایا کہ ان قریب آئے گا زمانہ کہ لوگ یغربل الناس غربلتاً ویبقى حثالة من الناس حثالہ جڑا اتے بچدا ہے وچ کاہ گند فرمایا جڑے چنگے لوگ نے وہ ٹر جان گے تے پیچھے گھاس بوس بچ جائے گا جی اور ان کے عہد اور ان کی امانتیں مارا جت مرج ختم ہو جائیں گے جی نہ کو وعدے دا خیال رہے گا نہ کو امانتوں دا خیال رہے گا پھر مانے دیکھ لو اور واختلفوا اور اختلاف کریں گے اور فکانو ہاکذا پس ہو جائیں گے اس طرح اودوں سونے نے وشبک بین اصابعہ تشبیہ کی اپنی انگلیوں کے درمیان فرمایا جویں نا دو دے وچ ایک انگلی وڑ گئی نا ایویں ہر ایک دے وچ ایک تیسرا وڑ کے تو انہاں دا تعلق توڑ دے گا اے حدیث ہے جی قالوا صحابہ پاک نے عرض کی فکیف بنا یا رسول اللہ پس کیسے ہوگا ہمارے ساتھ یا رسول اللہ قال فرمایا تأخذون ما تعرفون فرمایا لے لینا ان کو جن کو تم دین میں پہچانتے ہو کہ یہ دین ہے وتذرون ما تنکرون اور چھوڑ دینا وہ جس سے تم انکار کرتے ہو کہ یہ دین نہیں ہے وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ اور توجہ کرنا اپنے خاصوں کے معاملے پر وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ اور اپنے عام کے معاملات کو چھوڑ دینا کلچرہ نو دفاع کرے آجے جی یہ حدیث پتر 5-6 کتابیں جی بے اصل چلے جان گے تو چھان بورا رہ جان گے نہ عہد رہے گا نہ امانت لوگ اس طرح مختلف ہو جائیں گے جس طرح یہ انگلیوں کے درمیان انگلیاں داخل ہو کر دو کا تعلق توڑ دیتی ہیں تو یہ اختلاف کی دلیل ہے کس کی اختلاف کی دلیل چلو اگے جی بچو ہن سنو پتر فَقُرِحَ ذَلِكَ پس مکروہ ہے یہ بوجہ اس شے کے جو نماز کے حکم میں ہے واسطے اس کے جو نماز کے حکم میں حتیٰ کہ
نہیں واقع نہ واقع ہو منعن ہو میں، لہذا جو بالفعل نماز پڑھ رہے ہو تو نہ کرے، تو جو حکمن نماز میں وہ بھی یہ کام نہ کرے، تاکہ نہ حج منعنوں کے اندر واقع نہ ہو جائے۔ سنیں؟ اچھا جی، اور تخسر، کیا تخسر کی شے وے مشہور ہے وے ٹاکاں ہوتے کچھاں دت رکھنا پڑا اس طرح جی، اے تخسر ہے، اور بھی معنی نہیں مختلف، اور تخسر یعنی مکروہ ہے، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے تخسر سے نماز میں۔ اخرج البخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا منع کیتا گیا۔ اچھا جی، تخسر کیے وہ یہ ہے کہ رکھے اپنے ہاتھ کو اپنی خاصرہ پر، خاصرہ وکھی، خاصرہ وکھی، اور یہ اشہر اور اصح ہے اس کی تعویلات کا، چونکہ بھی تخسر کی شے جڑا حدیث پاک کے چاہے انہاں وچوں بھی اشہر تے اصح تعویل ہے بھی کی کرنا بکیاں تے کیوں، یہ کیوں مکروہ ہے جی؟ باوجہ اس شے کے جو اس ہاتھ رکھنے میں ہے، یعنی سنت کا ترک، کیڑا اخذ الیدین والا، سنت تو یہ ہے، سنت یہ ہے، تو جب بکیاں تے ہاتھ رکھاں گے تو یہ سنت کی ہو جائے گی، اس لیے مکروہ ہے۔ اور یہ تشبہ ہے جبا بیرا کے ساتھ، یہ شبہ ہے جبا میرا کے ساتھ، جبا بیرا کے جابر لوگاں متکبر لوگاں دی نشانی، اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے سونے پیارے بچیو، بڑھنے دے واسطے ہی ہے نا کہ بھی بندہ پڑھے، پیڑیاں چیزاں دا بھی پتہ لگے، چنگیاں دا بھی پتہ لگے، تے پیڑیاں چھڑیے تے چنگیاں اپنائیے، تے اے اصلاح ہے نا میرا پتر، تے انجی بندہ سوڑا ہوندہ ہے نا، اور کے طریقہ ہے پیر جی، اور ان کو کسی تھا کہ کسی تلاب جو نوا کے تو نہیں نہ لے ہونا جی۔ اچھا جی، او بیکھو بھائی، بسم اللہ، واہ واہ بندے پہ یہ خاصرہ کی ہوندی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو وارک ما بین عظم رأس الوارک، وارک کہندے نا کولے دی ہڈی تھلے والی، وارک کے سر کے ہڈی کے درمیان اور پسلیوں سے نیچے، جتھے ہڈی کو نہیں بظاہر، وہ کیڑی شے ہے تھلے آ ورے کے مولوی جو کولے دی ہڈی تے اتے آ عضلاء نے پسلیاں، انہاں دے وچ والی جڑی جگہ ہے جی۔ افادہ فی القاموس، مصباح میں یہ ہے، اور بھی توجیہ آ رہی ہیں جو غور کریں جی، مصباح میں یہ ہے الاختصار والتخسر، اے دو لفظ کیڑے کیڑے؟ صلاۃ میں یہ کیا ہے؟ رکھنا ہاتھ علی الخصر، خصر کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ وَسْطُ الْإِنسان، اور وہ مستدق فوق الوارکین، وارکین تو اتے جڑی نرم جگہ جڑی نپی جاندی ہے کر کے، بکھی اندر نپی جاندی ہے نا، پر ہڈی تو نہیں نپی جاندی نا، اے جڑی مستدق فوق الوارکین ہے نا، ان دا نام ان دے اتے ہاتھ رکھنے دا نام کی ہے؟ چلو جی، اے تا جو مشہور معنی جی۔ بعض نے کہا ہے، توجہ جی، وہ بھئی اے تخسر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیک لگائے عصا پر نماز میں، نماز ڈنڈے ہوتے ضرورت کوئی نہیں، نام رکھا گیا اس ڈنڈے کا مخصارہ بے کسر المیم، اسی سے فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ابن انیس کے لیے تحقیق سرکار نے عطا فرمایا اس کو عصا، فرمایا تخسر بہا، کہ انہیں دس دے بین بھی اس معنی میں لفظ استعمال ہے، فرمایا تخسر بہا یعنی ٹیک لگا تو اس کے ساتھ،
کیونکہ متخسرین جنت میں ہیں. ہن اے جڑا نا بھی اے ڈنڈے تے ٹیک لانی اے بھی چنگا کام ہے بھائی. کی سارا لینا ہوئے نا تے ڈنڈا کول ہوئے تے بندہ تھوڑی جی ٹیک لا لے بھی کہ کھلونا پہ جاوے تے ٹیک لا کے تے کھلو جاوے. تو فرمایا جو یہ سہارا لیتے ہیں وہ کیا ہیں جنت میں. سبحان اللہ. سونے دی گل مان کے تے جنتی چیزاں اے لکھیا واقعہ ہوتے ویندے پے ہو. مصنف عبدالرزاق عن ابن المسیب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا جناب عبداللہ بن انیس سلمی کو عصا. فرمایا پکڑ لے اس کو پس ٹیک لگا تو اس کے ساتھ اور جان اس بات کو کہ مختصر قیامت والے دن تھوڑے ہوں گے. جو ڈنڈے پر ٹیک لگانے والے ہیں نا وہ کو نہیں لاندے ٹیک اسی. اگلی گل سنو لکھے ہے فلما مات عبداللہ بن انیس جب فوت ہوئے جناب عبداللہ بن انیس دفنت تلک العصا معہو تو ڈنڈا بھی آپ دے نال قبر چ دفنا دیتا گیا. جڑا سونے دیتا سی نا وہ بھی نال دفنا دیتا. جی ایک سرکار دی امانت قیامت نہیں پھڑ کے اٹھنا ہے. جی اے حدیث جے مصنف عبدالرزاق و بنحوی عند احمد و طبرانی فی الکبیر ابن حبان بہقی سنن کبرا کلہم فی قصۃ طویلۃ. ان جا مختصر گل ایک لمبا قصہ ہے اور پہلو. جی اچھا جی ایک معنی یہ بھی آگے سنیا جی ہیں ڈنڈے تے ٹیک لانی. ان دا معنی میں کی ہے تخسر اور تخسر ہے نا تو مصدر کی اندی باب تفعول دی تخسر. اور نہیں شک ٹیک لگانے کی کراہت میں فرض میں بغیر ضرورت کے سونا نہیں صرف میں نماز ٹیک لانی ہوں بھی ڈنڈے نہ ٹیک لائی بغیر ضرورت کے کما صرحوا بہ جیسا کہ تصریح کی علماء نے اس کے ساتھ کہ فرضاں میں ضرورت نہ ہوئے تو ڈنڈے تے ٹیک لانے کی ہے نماز فاسد نہیں مکروہ آکھے نے. نہ کہ نفل میں مطلقاً علی الاصح نفلہ میں جو ضرورت ہوئے نہ ہوئے ڈنڈے تے ٹیک لائی ہے نا تے حرج کوئی نہیں ہے. سنے ہاں ہوں اتوں یہ نا مسئلہ گڈی چ بہ کے نفل دی اجازت ہے نا پچھے مسئلہ پڑھے نا لہذا اگر بندے سیٹ نہ ٹیک لا لیا اس طرح انج کر کے پڑھتا جا رہا ہے پھر انج کر کو کردا ہے پھر سجدے کردا ہے کی خیال ہے آئے گل سمجھ لو نا بھی اگر کوئی پوچھے بھی کوئی دلیل تے اے ڈنڈے تے نفلاں وچ سہارا لینا تو بھی ٹیک ہی لائیے نا اے گل. اچھا جی ایک مسئلہ بعد نے ہور معنی کیتا جے وکیلا بعض نے کہا ہے کہ تخسر ان لا یتم یہ کہ نہ پورا کرے نماز کی حدود کو اے تخسر ہے بے نماز دیا حداں پوریاں وچ گڑبڑ کر جائے. مثلا پس اگر لازم آئے اس سے کس سے او عدم اتمام حدود صلاۃ سے بے نماز دی حد نے نہ پوری کیتی نماز وچ کوتاہی کیتی اے تخسر ہے اس کو منع کیتا ہے. ہن جڑی کوتاہی کیتی وہ کس قسم دی ہے پس اگر لازم آیا اس کوتاہی سے ترک واجب تو اب اور اگر خلا بسنت اس نے سنت کے ساتھ اخلال کر دیا اور کام کیتا سنت رہ گی تو ہن کی اے گل اے بھی تخسر ہے اے بھی معنی آیا پہ جی دعوت نہ کرن بھی او بے سب تو اصح تو جی بے بکیاں تے ہاتھ رکھنا کس تے ایشا بس کورہا تنزیہن. وکیلا بعض نے کہا ہے کہ تخسر کا یہ معنی ہے کہ ان یختصر القراءۃ یہ کہ اختصار کرے کس کا بے قراءت تھوڑی کرے اس کو منع کیتا ہے. ہن اس تے تفصیل پس اگر اخلال کیا اس نے واجب کے ساتھ واجب تو گھٹ قرات کی تھی فرض پورا کیتا تو ہن کی یہ کورہا تو جے واجب پورا ہو گیا تو ہن مکروہ تحریمی نہیں ہے. سنیں قال فی النہر
یہ تعویلات نہیں ہیں لفظ میں لے سکے جے یہ تعویلات نہیں ہے لفظ تخصر میں وہ شے جو منع کرے کسی ایک کو ان تعویلوں سے. لفظ تخصر میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے یہ جتنی توجیہیں کی ہیں وہ ان کو کیا کرے بھی صرف اکھی دات رکھنے مراد کہتے ہیں سارے معنی ہو سکتے ہیں اور سارے جڑی تفصیل کی تھی ٹھیک ہے. سنیں ہی بھئی یہ تعویلات نہیں لفظ میں کیڑا لفظ تخصر میں کیڑی شے وہ شے جو منع کرے کسی ایک کو ان تعویلات سے مگر یہ کہ انسب وہ اول ہے کیڑا ایشا بس سمجھے نا یہ لیس آگا جوڑنا جب مطلب پیچھے جوڑ دیو. اچھا جی وَهُوَ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ تَأْوِيلَاتِهَا اسی کے ساتھ قول کیا ہے کنہوں نے اہل لغت سے جمہور اہل حدیث سے جمہور اہل فقہ سے انہاں سارے اے معنی لے بھی وکھیاں تے ہاتھ رکھنا اے مراد نے تے باقی بھی قول ہے پہ جی. اچھا لما فیے جی بے ترک سنت اندنے پس کراہت کے لیے دو سبب ہیں جی. ایک سبب تقاضا کرتا ہے کراہت تنزیہ کا ایک سبب تقاضا کرتا ہے کراہت اوے بنا تشبہ بالجبابرہ اے مکروہ تحریمی ہے تے ترک سنت پڑھیا جائے نا مکروہ تنزیہ ہوندا ہے ترک سنت تے تشبہ بالجبابرہ اے بیان دے نبی ایک جڑے دو سبب نے یہ جڑا پہلا سبب ہے کیڑا اے تقاضا کردا ہے کس دا تے جڑا دوسرا سبب ہے تشبہ بال وہ تقاضا کرتا ہے کس کا قال فی البحر وہ شے جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تخصر تحریمیہ ہے بوجہ نہج مذکور کے. خلاصہ بھی باہر میں یہ ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں منع آ گئے تو لہذا منع کا خلاف کیا ہے مکروہ تحریمی ہے تو لہذا یہ مطلقاً کیا ہوا مکروہ تحریمی ہوا جی. اچھا جی اگے چلو جی. اور التفات کرنا اپنی گردن کے ساتھ اپنی میرے بل دیکھو اے تھوڑی سجے پھیر دیتی کھبے اے التفات دائیں بائیں گردن پھیرنی ایک ہی نماز نہ کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ کہ ادو ویکھو اکھاں آئے نے تو گردن اتھی رہے گردن تے اتھی یہ اصلہ ٹھوڑی پھر دی کیڑی سے پھر ہے منہ پھرے ہے نا لیکن وہ گردن پھری جی. اچھا جی اے توجہ کرے جی بھئی اے جڑے نا بھئی اے سجے کھبے منہ پھیرنا بھی کڈا بڑا نقصان ہے باوجہ قول حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتی ہیں کہ سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے رجل کے التفات کرنے سے نماز میں کہ یا رسول اللہ یہ جو آنکھوں سے یا چہرے سے آگے پیچھے دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختلاس ہے اختلاس کرتا اس کا شیطان بندے کی نماز سے. اختلاس ہے بھی تو شے پھڑی ہے تے تیری توجہ تھوڑی جی پران دے بچہ وہ یکدم چٹی مار لواں جی انہوں کی آندے نے وہ آ جڑا سکول نہیں سو شیاں کھوندے منڈیاں کولوں بے دھیانی وچ اے اختلاس ہوندا ہے کو نہیں یاد ہے اے بے نماز وچ او چٹی ماردا ہے بے وچوں بے ثواب کٹ ہو جائے او اے بے دسو نا کڈا نقصان ہویا جی کہ مطلب وہ توجہ دلاندا ادھر ویکھنا ادھر ویکھے نا تو وہ فرمایا اختلاس ہو گیا چٹی ماری سے بچوں ثواب کٹ کر دیتا سو بندے دا. رواہ البخاری من حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ.
توجہ بچوں. اور دوسرا اور بابا جا لے قول ہے نا سال تو رسول اور قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے اپنے بندے پر، یعنی رحمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حالانکہ وہ بندہ اپنی نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ التفات نہیں کرتا، جب تک وہ التفات نہیں کرتا. تم دس نہ پتر کڈا نقصان ہو گیا کہ نماز وچ اللہ دی رحمت دی توجہ ساڈے ول ہوندی جد تک اسی پوری توجہ اودے رکھدے ہیں، تے جدوں تھوڑا جا سجے کھبے کیتا ہے تے جی کہ جدوں میں حدیث آئی میں اکثر سوچا اس تے کہ بھی یکسوئی کڈی نعمت ہے. یکسوئی ہن تسی اینو اس حدیث نو ذرا باہر لے آؤ نا. ایک بندہ ہے جڑا دین پڑھ رہے ہے اللہ تے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سمجھ کے تے پوری توجہ نال، اس اتے اللہ رسول دی طرفوں کڈا کرم ہونا ہے. تے ایک بندہ جڑا ہے نا جی وہ چھک ترو ہے تے استاد ہیں تے ٹھیک ہے، نہیں تے اگاں پیچھے ہیں تے توجہ نہیں، بیٹھا بھی کوئی توجہ نہیں. اس بندے دے نال کی معاملہ ہوئے گا تسی اتھے سمجھ سکتے ہو. کوئی بھی نیکی جدو کریے نیکی سمجھ کے اور ہوئے گی، جدو بچ غرضاں پھنس جان گیا تو پھر اور ہو جائے گی. اچھا میں بچوں وہ حدیث اگے جا رہی جی کہ بھئی فرمایا کہ جب تک التفات نہ کرے پس جب پس فین التفات، اگر بندہ التفات کرے تو ان سارا فان ہو تو اللہ کی رحمت کی توجہ ہٹ جاتی ہے بندے سے. سمجھے پہ ہو ہیں ان سارا فا. اچھا جی اگلے مسئلے اور نے ادھر پڑھ لو. والالتفات بے اونوں کی ہی لا بے ہے او. التفات تین قسم ہے. التفات مکرو اور وہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے. کیڑا؟ گردن اے سجے کھبے منہ پھیرنا ایک ہی ہے. اور مباح اور وہ یہ ہے کہ دیکھے اپنی آنکھوں کے مؤخر کے ساتھ دائیں اور بائیں بغیر اس کے کہ موڑے اپنی گردن کو. یہ بھی اس طرح ویکھیا سو یا اس طرح کوئی ضرورت سی تو ہوں یہ مباح ہے، نہ ثواب ہے تو نہ گناہ ہے. تو لیکن اس کو او اگوں آئے گا آخر تے یہ دوجی قسم ہوگی نا. کی ہوگی؟ پہلی تو ہوگی نا گردن پھرے، تو دوسری ہے کہ صرف دو دھیان کریں. اور التفات مبتل، تیسرا مبتلی، اور وہ یہ ہے کہ پھیر دے اپنے سینے کو قبلے سے. اذا واقفہ جب کہ کھڑا رہے اندازہ ادائے رکن کا مستدبرن. مستدبر مطلب ہے بھی قبلے والو پورا پھر جائے، ضروری نہیں کہ کانڈی کرے. یعنی وہ جڑا ساڈے کولوں زافیہ ہے نا اندر کولوں باہر نکل جائے تو رکن دی مقدار یہ دے رہا تو اندر نال کی ہو جائے گی جیسا کہ بحثوا فی البحر. اچھا جی اے جڑا ہے نا اے قبلے والو سینہ پھرے تو نماز باطل ہے. یہ جب کہ سینہ پھرنا ہو بغیر عذر کے، اگر ہو بہرحال عذر کے ساتھ تو پس نہیں، یہ مبتل نہیں. ان دی مثال ہوا جڑی 7 باری پڑھ چکے ہو. باوجہ تصریح کرنے فقہا کے اس بات کی کہ اگر ظن کیا اس نے اس بات کا کہ حدث ہو گیا اس کو، پس استدبار کر دی اس نے قبلے کو، پھر جان لیا کہ حدث نہیں ہوئی اور نہیں نکلا ابھی مسجد سے یا صحرا میں تھا تو صفوں سے ابھی آگے نہیں گیا، تو لا تب تو لو پڑھا ہے کہ نہیں مسئلہ کہ نماز اندھی باطل نہیں ہے، تو سینہ تو پھر گیا ہے. تو اے وے کہ بھی ایک ہی سی، یہ عذر سی، اے عذر سی. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی شرح میں ہے امداد الفتاح میں
اولا ترک ہے 9 ثانی کا 9 ثانی کیڑی سی میں کہ یاد رکھیا کیڑی بھی صرف اکھاں پھیرے اون دے وچ بھی اولا کی ہے اولا کی ہے ترک یعنی اکھاں نہ پھیرے بلکہ تھلے اتھے رکھے سامنے جتھے رکھنی ہیں اس لیے کہ یہ منافی ہے کس کے بغیر حاجت کے حاجت کو نہیں اچھا جی وہ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ سرکار نے اپنی نظر سے اس طرح دائیں یا بائیں دیکھا اس کا جواب دے رہے ہیں اور جزمی بات یہ ہے کہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا مقتدین کے احوال کے تفقد کی حاجت کے لیے تفقد کی حاجت کے کہ سرکار اس طرح مقتدیوں کے حال کو دیکھ رہے تھے باوجود اس شے کے جو اس میں ہے یعنی بیان جواز سے دوسرا ایسے بیان جواز ہو گیا چلو منہ تے بندہ قابو کردا ہے تے نظر جیڑی ہے نا جس لے نال کو بندہ کھلوے تے خام گرنج ہو جاندی ہے کہ نہیں ہوندی اس واسطے بیان جواز ہو گیا بھی اگر اتنی سختی ہوئی تو کم اوکھا ہو جانا اچھا جی وگرنہ یہ جو سرکار نے کیا تھا وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے پیچھے سے سرکار جیسے دیکھتے ہیں اپنے آگے سے من امام ہی نہیں جیسا کہ صحیحین میں ہے جیسا کہ وہ حدیث جڑی طرح سنائی سی اس دن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاؤنا فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ ادھر سامنے ہے فواللہ بصرف میں ادھی وینا ما فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم اللہ کی قسم نہیں مخفی مجھ پر تمہارے خشوع اور تمہارے انی لا اراکم من وراء ظہری بے شک میں البتہ دیکھتا ہوں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے جی اے بیان جواز واسطے جی اچھا جی او پیچھے اور سونے فرمایا ان التفات الرجل فی الصلاۃ اور سوال کے تو ام المومنین نے اور اسی کی ومثلہ المرأۃ والخنثى فی ھذا الحکم عورت خنثے واسطے بھی یہی مسئلے نے بھی سجے کھبے توجہ نہ کرے بھی انہاں واسطے بھی یہی نے اچھا سونے فرمائے اختلاس اختطاف بسرعہ جلدی نال کسی کو شے کھو لینی جلدی نال کھو لینی مراد واللہ عالم ورسولہ بالصواب بے مراد کی فرماندے نے مراد یہ ہے کہ شیطان مشغول کر دیتا ہے بندے کو خیالات گم کر دے پہلوں حتیٰ کہ پکڑ لے بعض اس کی نماز سے پس کم کر دے یہ فین کوسو ثواب ذالک الماخوذ پس کم ہو جائے ثواب اس ماخوذ کا پہلے خیالہ چ پاندا ہے پھر ادھر ادھر بندہ ویکھن لگ پیندا ہے تاکہ بندے تے ثواب نماز کٹ ہو جائے ولما کان ذالک اور جب کہ ہے یہ علی سبیل الغرۃ والغفلۃ مع تمکن الاخذ برغبت الماخوذ منہ فی غیر ذالک اطلق علیہ الاختلاس جب کہ ہے یہ غرت دھوکہ اور غفلت کے طریقے پر باوجود قدرت پکڑنے آخذ کے اور رغبت کرنی ماخوذ منہ میں اس کے غیر میں اس پر یہ لفظ بولا گیا کیا الاختلاس مطلب کیا ہے بھی شیطان نوش ثواب دی لوڑ نہیں ہے بندے دا ثواب کم کرنا ہے بھی اے بھی جی میں کسی دا نقصان کرنا بھی کچھ چیز کھا رہے ہیں نا تو چنگی نہ لگے تو ہاتھ مار کے ڈول دو بھی یہ نہ کھائے جی یہ مطلب ہے بھی اس وجہ تو اختلاس دا لفظ بولیا گیا جی سنیں کہ بندے کو تو مرغوب ہے ثواب شیطان کو تو مرغوب نہیں ہے تو وہ کوشش کرتا ہے بھی
ਇਹ ਸ਼ੈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਕਬਿਲਨ ਅਲਲ ਅਬਦੇ ਐ ਬੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤਿਹੀ व एहसानिही, ऐ अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला अपना चेहरा इधर करता, अल्लाह ताला पाक ऐसे, ये मतलब है नमाज के लिए आए, ये भी अल्लाह की रहमत है। जब बंदा पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है तो फिर मज़ीद रहमत और मज़ीद एहसान होता है। सुने ही। अच्छा जी, इन सारा फ़ान हो ए माना आन हो ज़ालिकल एहसाना, कि अल्लाह उससे ये एहसान फिर रोक लेता है, भी वो तवज्जो हट जाती है। आए मेरी तौबा ओ भले होवे। अच्छा जी, मसले नंबर मुड्डो शुड्डो जी। और मकरू है ये कि फेंके अपना थूक, नमाज पढ़द्या थुके ना, नमाज पढ़द्या, मगर ये कि मजबूर हो जाए भी थुक मूँह च भरी गई है तो हुण पढ़िया नहीं जाता तो की करे। पस ले उसको अपने कपड़े के साथ, जिहड़ा कपड़ा है ना उहदे नाल थुक, तो कपड़ा उत्ते कोई चादर या रुमाल होया तो तां कोई पगड़ी दा पल्लू होया तो तां ही है जी, सिरों भी नंगा है तो पैंट पतलून भी कसी, तो हुण कित्थों कपड़ा लेना उस गरीब ने जी। तो पस पकड़े उसको अपने कपड़े के साथ या फेंक दे उसको अपने बाएं पाँव के नीचे, अपने खब्बे पैर दे थले थुक दे इंज करके जी, उत्ते पैर रख दे। जब के पढ़े नमाज मस्जिद से खारिज, उदों पैर थले सुट्टे लिमाफ है। अच्छा जी, ये इस दलील भी थुक आ जाए तो इवें करे बावजह उस हदीस के जो बुखारी शरीफ में है कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब खड़ा हो तुम्हारा कोई एक नमाज की तरफ तो पस ना थूके अपने सामने, जगह ना थूके, क्योंकि वो बातें कर रहा है, सरगोशियाँ कर रहा है अल्लाह ताला से, जब तक वो अपनी जाए नमाज में है। अल्लाह 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 अल्लाह, वो अपने अल्लाह नाल की कर रहे हैं, मुनाजात, गल्ला करे ना। नमाज ऐसी नेमत, लिहाजा ना थूके अपने सामने और ना अपने दाएं जानिब, ना अपने सज्जे पासे। दलील सोने दी खुद वजह बयान की थी, क्योंकि उसकी दाईं जानिब से दो फरिश्ते हैं, दाईं जानिब से, तो उस पासे मुँह करके तो ना थूके जी। और चाहिए कि थूके अपने यसार से जी, खब्बे पासे थूक देवे, या अपने कदम के नीचे, या अपने, और एक रवायत में कि अपने कदमे युसरा के नीचे, तो वजात होगी ना अपने, वो समझ गए हो। ए आगे की शय हदीस, अगली भी पढ़ लो। बिस्मिल्लाह। और सही हैन में है, बुखारी मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि थूक मस्जिद में खतिया है और कफ़ारा उसका उसको दफन करना है। कफ़ारा उसका इत्थे दफन है भी पत्थर ने तो साफ करना, की करना, तो उत्थे जो कच्ची मिट्टी है तो भी मिट्टी खुरच के तो थले करके उत्ते मिट्टी पा देनी, ये दफन है जी। सुने ही, ध्यान करी बला। ओ देखो, यार में या बुज़ाक, बुज़ाक का गुराब, मुँह का पानी जब निकले किससे, बाहर निकल है तो उनका की ना है, जब तक मुँह में हो तो उसका नाम है रीक जी। बस नाम रखना उस मुँह के पानी का बुज़ाक बैतबार माल के, क्योंकि आखिर इस रीक ने बाहर निकलना है तो उनका की नाम बनना है, बुज़ाक। देख लो, अरबी च मुँह विच पानी है तो और ना है तो बाहर सुट दे होते की रीक ते बुज़ाक। और कहा गया है ये तो बुज़ाक है ना जा के साथ,
स्वाद के साथ बुस्वाक, सीन के साथ बुसाक, तो 3 लफ्ज हो गए, बुजाक ते एको गल जी। अच्छा जी, 10 दिन दूजे भी लफ्ज भी बाद किताबां जे भी इंज लफ्ज होवेगा तो परेशान नहीं होना भी इहो लफ्ज है तो, लेकिन जो याद रहा था पुत्र मेरा बचड़ा। अच्छा जी, वो देखो कि जब खड़ा हो तुम्हारा कोई एक किधर नमाज की तरफ सोनिया फरमाया। ज़ाहिर इसका ये है जरा सोनिया दा फरमान है कि मकरू है क़याम की हालत में इलैहा, किधर किबले की तरफ, दुखूल से पहले किस्में नमाज में लाहिक करते हुए इसको नमाज के साथ। भाई जिमें सोना फरमान जब खड़ा हो नमाज की तरफ तो अपने सामने न थुके, तो ज़ाहिर इसका यह है कि मकरू है जब खड़ा हो किधर नमाज के लिए दुखूल से पहले नमाज में जो दाखिल नहीं होया, तकबीर तहरीमा नहीं तो मुँह उदे हो गया, हुण भी मकरू है। क्यों? इल्हाकन लहू, लाह करते हुए इस हालत को किसके साथ? नमाज के साथ। अच्छा जी, फ़इन्नमा युनाजिल्लाह ऐ यतहद्दसु महू, अल्लाह से बातें कर रहे हैं, व यतकल्लमु बिकलामिही, अल्लाह की कलाम के साथ वो कलाम कर, कुरान पढ़ रहे हैं ना, भला थी भी। और ये अला सबील तमसील है, ये क्या है? तमसील भी मिसाल समझाने वास्ते, समझाने वास्ते, यानी इंज नहीं कि भी वाक़यातन भी आमने सामने हो रहा है, मतलब एक भी गल समझाइए। इसलिए कि मुनाजी जो मुनाजत करने वाला है, शान मुनाजी की ये है अयो वाजेहा मैं युनाजी है, ये कि अपना मुंह उधर रखे उसकी तरफ जिससे वो मुनाजात कर रहा है। हुण मैं वेखा इधर तो गल तेरे नाल करां ते ठीक नहीं ना कि टुकदी, इस नूं तकब्बर दी निशानी शुमार किया जाता है जी। लिहाजा जदों ये गल है तो पस ना मुकाबला करे उस ज़ामई जो नाजी का उस शय के साथ जो मुखिल बिल अदब है, इस बात में थुका ना सुटे बिच। ला सियामा खास करके जब वो मैं नाजी ज़ात अजीम हो तो फिर तो ख्याल किया जाए जी, क्या किया जाए? ख्याल किया जाए। लिहाजा फ़युमस्सिलुल मुसल्ले, या पस मिसाल बयान फरमाई सरकार ने मुसल्ली की, उसकी नमाज की हालत में उस बंदे की हालत के साथ जो मुनाजात कर रहा हो किसी अजीम हस्ती से मुँह करते हुए उसकी तरफ। ऐ सोने भी ए मिसाल दी भी जिमें एक छोटा किसी बड़े वाल मुँह करके तो की कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो जी जी। मसलन मंगता तेरे को शह मंग रहा तो मुँह परले पास करके रुपया दे दे ओए लभ जाए, ए गल जी। ये भी सोने ने मिसाल तमसील दे के समझाया भी जिमें छोटा वड्डे दे नाल गल करदा वे तो सारी तवज्जो की करदा है, उधर नहीं करदा हैं उधर। तो लिहाजा भी अल्लाह ताला ते अल्लाह है, तो फिर नमाज में सारी तवज्जो किधर? अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह। लिहाजा फला याती बेमा, पस न लाए वो काम के जिसमें सूए अदब है, जिसमें। अच्छा जी, और सोने फरमाया भी सज्जे पासे ना थुके ओदे की ने दो हदीस मुत्तफक है, हदीस मुत्तफक है। माला कन बिल इफराद, उसमें नो लफ्ज़ माला कहने नहीं है बल्कि क्या लफ्ज़ है? माला कन कहने। अब इस पर सवाल है, सज्जे पासे फरिश्ता है और इस्तिश्काल है बाई तौर के खब्बे पासे भी तो फरिश्ता है कि कोई नहीं, सिर्फ फ़र्क इन्ना है भी ये नेकियां लिखदा है तो ये दूजा काम लिखदा है, मरतबे में ये तो नहीं ना भी ये बई जड़ा ना भी ये सब ज़्यादा है तो ये भी कोई मुसलियां का पुत्र ही तो कोई ना, फरिश्ते ने तो बराबर ने जी। सुने ही तो जवाब
जवाब दिया गया भाई तौर के वारद है हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में सुनिया जे वो ये है कि बस बेशक फ़इन्नहु यक़ूमु बैन यदयिल्लाह ताला, बस बेशक बंदा खड़ा होता है किथे और फरिश्ता उसकी और उसका करीन उसके यसार होता है। एक हदीस है करीन जड़ा जदों में सोने फरमाया कि मुसलमान दे घर बच्चा जमदा है तो शैतान दे घर भी किश तूंगड़ा जमदा है, वो पक्का उहदे नाल जोड़ देंदा है, उन्हों दा करीन आंदे ने। की आंदे ने? सोने फरमाया से ने वो अल्लाह ने मेरी मदद की वो मुसलमान हो गए। याद है ना? हर किसी नाल जुड़िया है कौन? शैतान। हुण ऐ वेखो भी जदों बंदा अल्लाह दे सामने खलोंदा है तो सज्जे पासे कौन है ते खब्बे पासे? सुने ए हदीस होगी पूरी। ए अखरज तबरानी फिल कबीर वर रोयानी फी मुसनदी, रोयानी का भी मुसनद है। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 1179 बल्ले अल्लाह रोयानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, तो फिर एक गला कहने शायद ए शरय, बस शायद के मुसल्ली जब थूकेगा किधर? अपने यसार पर, तो वाक़या होगा उसके करीन पर और वो शैतान है तो शैतान दे मुंह ते पवेगा भी शायद ये मतलब है जी। और नहीं पहुँचेगा मलक को उस थूक से कोई शय, जैसा कि ऐनी में है बुखारी पर जेड़ा खब्बे पासे फरिश्ता उन्होंने थुक नहीं पहुँचेगी, जेड़ा वो शैतान है ना उनके मुँह ते पवेगी भी एक शरा कीती ने जी। सुने ही वरना भी सवाल भी खब्बे पासे भी था है जी। शरह मिशकात में है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मिशकात शरीफ की शरह की है, उसका मुल्ला अली कारी साहब कभी कभी हवाला देते हैं, तो उसका हवाला दिया है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से कि मुस्तसना की है। बाज़ उलमा ने सुना जी गल कमाल दी बे खब्बे पासे थुके नमाज विच सज्जे ना थुके, ये तो आ गया ना मसला। लेकिन ये मसला मुस्तसना है किथे और मुस्तसना किया है बाज़ उलमा ने उस शख्स को जो मस्जिद नबवी में है, मुस्तकबिल अल किबला है, मस्जिद नबवी दे विच वो ना जेड़ी उदों मस्जिद सी, वो जी हुण वड्डी पिछा बनी, वो तो बड़ी दूर है ना, जी पहले मस्जिद सी, तो उस मस्जिद विच खलोवीए तो किबले वाल मूँह करिए तो खब्बी साइड ते सरकार दा रोज़ा पाक आउंदा है। की आउंदा है? किधर? खब्बी साइड ते लिहाजा जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी विच किबले वाल मूँह है, बस बेशक थूक उसकी अपने यमीन में औला है। इन्हों अगर थुकना पवे तो किहड़े पासे थुके? सच्चे पासे थुके। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यसार से हैं जी। ये मसला फ़िक़्ह है। काला फरमाया है बेशरा मिशकात में, ये वजह वजी है, ये बड़ी वजाहत वाली ये गल है जी। ये गल बड़ी सोहनी गल है, ये बड़ी सोहनी गल है। जैसा कि अगर हो उसके यसार पर जमात, अगर खब्बे पासे जमात बैठी है, मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे ने, थुक आ गई, हुण में सज्जे पासे थुके जी, वो खब्बे पासे जमात है जी, और नई कुदरत उसको अपने कदम के नीचे, तो बस जज़मी बात इस वक्त ये है कि यमीन से औला है, यमीन से औला है जी। ए वेखो ना बाबा, ए आ गया मुकाबला, की आ गया? बस सोने फरमाया भी खब्बे पासे थुके या पैर थले, तो जिसले मस्जिद नबी दे विच है ना, तो खब्बे पासे थुकदा है तो उहदे सोने दा रोज़ा पाक है, समझी? हुण फुकाहा फरमाया सज्जे पासे, खब्बे पासे मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे ने जिथे नमाज पढ़दा पे, तो हुण में तरजीह किनू देनी? की आखे ने? सज्जे पासे। अल्लाह
ਇੱਕ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਕਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਤਹਤਾਵੀ ਪہ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੀ, خاص کر کے جب ہون مسلی ریاض الجنہ میں روضہ ریاض الجنہ اور روضہ تم میں ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. سنیں جی جدو بندہ ریاض الجنہ وچ ہوے تو ادو تو کھبے پاسے تھکے گا تو بالکل نال سونے دا روضہ پا کے جی. سنیں اسی تو گنبد شریف نو روضہ شریف کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک جڑا ٹکڑا ہے نا خاص ان بارہ حدیث ہے روضۃ من ریاض الجنہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ تھے نا وہ مطلب پاکستانی پوچھتے نا انہوں شرطیاں کو کہ روضہ شریف کدھر ہے، تو ہوں وہ تو روضہ کہتے ہیں ریاض الجنہ داخلی مسجد کی مسجد اندر ہے وہ جگہ بھی کیڑی ریاض الجنہ. روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ان کا نام ریاض الجنہ نہیں ہے، روضہ ہے. سنیں نہیں سمجھ آئے؟ حدیث پاک کے مولوی جی روضۃ ریاض جمع ہے جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے، تو ان کا نام ریاض الجنہ سارے رکھے ہے جی. اللہ کے سونے نام رکھے ہوں اسی سارے ریاض الجنہ جا رہے ہیں جی، لیکن انہوں نے حدیث پاک دسی بھی انجے تو وہ نام ہی ہے جی. لیکن انہیں چونکہ نام پک گئے یہ نہ لوگوں سے تصحیح کراندے رہے جو کٹ کھاؤ گے. روضۃ من ریاض الجنہ تو خاص کر کے اتنے بندہ نماز پڑھے تو علامہ تہتاوی فرماندے نے کی کرے کھبے نہ، یہ مجبوری بن گئی ہے تم، لیکن ہوں تو قالین بچھے نے سارا کچھ جی جی. اچھا جو صحیحین میں کی کہ بزاق فی المسجد کی خطیہ تے کفارہ اس کا اور نظر آ رہا جی وارد کیا گیا ہے کہ انہو یہ دلالت کرتا ہے تھوک کے جواز پر کس میں، کیونکہ آخر نا مسجد میں تھکنا خطیہ ہے تے خطا تے جواز کٹھے ہو جاندے نے، اس لیے کہ اگر ہے معصیہ تو لم یکفر نہیں کفارہ بنے گا دفن وحدہ کے ساتھ بلکہ کس کے ساتھ، توبہ بھی کرے. پھر جواب دیا گیا بائیں طور کے توبہ بے ایسی بھی سونے جدوں مسجد وچ بئی مسجد وچ تھکنا کی ہے تو پھر خطیہ جدوں ہو جائے تو صرف انہوں دفن ہی تو کفارہ نہیں نال توبہ بھی تو کرے غلطی ہوئی ہے تو یہ پھر ذکر کو نہیں حدیث پاک ان کا جواب دھیان کرے جے بائیں طور کے توبہ ہر گناہ سے جب تھی معلومات الوجوب بے اے تو ہر بندے نو پتہ ہے شرعی طور تے کہ ہر گناہ تو کی کری دیئے تو ساکت عنہا تو سرکار اس بات کو بیان کرنے سے سکوت فرما گئے. سمجھ گئے ہو گل بے اے پھر گل نہیں سونے دسی بے نال کی کرے توبہ بھی کرے. بس ہوگا معنی قولی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا اے مع توبت اے انج بے دلیل تسمیتها خطیتا قالہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ. واپس چلو جی. وَكُرِهَ الْإِقَاعُ اور مکروہ ہے اقاع، مکروہ ہے او کی شہمدیوں، اور وہ یہ ہے کہ رکھے اپنے الیاتین زمین پر، سرین کتھے رکھے اور کھڑے کرے اپنے دونوں گھٹنے، گوڈے کھڑے کرے تے سرین کتھے رکھے. اور جنہوں عذر نہیں ہو ان دی گل ہے، جنہوں عذر ہو تو عذر تو مسئلہ اور جی جی ایک ہی کرنا اس طرح بوجہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ منع فرمایا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نکر سے جیسے نکرے دیک بھی انج جلدی جلدی نماز پڑھنی جی ککڑ ٹھونگے مار دے اس کو سونا مینوں منع فرمایا اور ایک کرنا جیسے ایک کرنا کس کا کتے کا اور التفات جیسے التفات لومڑی کا لومڑی ٹورن لگے سجے کھبے ویندی رہندی جی کدے انہوں ویکھو نا انہوں وہ تو باہر روڈ تے پھردی ہوندی جی نہ بھی نظر آوے نا آپ بازاروں چکر لائیں تے تصویر بناندہ رہے تو بعد اج ویکھ لومبڑ تک میں کنے دکاناں ویکھے چانکے اج کر کے جی تے بھی سونے نے لومبڑی طرح سجے کھبے ویکھنے کو بھی منع کیتا ہے ایک آل قلب کو بھی تے نکرے دیک کو بھی ضبط ویکھے رکھے کرو یار انہاں دے چنگی گل تہاڈا فائدہ ہے جی اچھا جی انہاں تیناں گلاں کو سونیا منع کیتا ہے جی بھی نماز سکون نال پڑھو سنت دے مطابق نماز پڑھو تے توجہ اپنی ٹھیک رکھو اے گل ہے جی اور ویکھو دروں وَقُرِهَا اے کراہتت کیونکہ سونا جو منع فرما نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیڑی کراہت ہوئی اچھا جی وَيَنْ سے وہ رکبت ہے گوڑے کھڑے کرے اور ملائے ان کو اپنے سینے کے ساتھ اور رکھے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ہاتھ بننے نہ آگو ہاتھ کتے رکھے تو گوڑے کھڑے کر کے پیچھے نیڑے کر کے سنیا جب نکیو قال الکرخی رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ کھڑا کرے اپنے دونوں قدموں کو جی یہ اور معنی ہے کھڑا کرے اپنے اور بیٹھے اپنی ایڑیوں کے اوپر دراں حال کے رکھنے والا اپنے ہاتھ کس پر اے توجہ کی تھی نے سنے ہاں سمجھا گی کہ نہیں بھئی اڈیاں پیر کھڑے نے اڈیاں تے بیٹھا تے ہاتھ گوڈیاں تے نہیں رکھے بلکہ سجے کھبے تھلے زمین تے رکھے نے امام کرخی نے اے معنی کیتا کس دا اقعاد جی علامہ ذیلی نے فرمایا کہ اول صح ہے اور گوڈے کھڑے کرنے والا اس لیے کہ کیونکہ حدیث پاک ہے جو کا اقعال قلب ہے اس لیے کہ وہی زیادہ مشابہ ہے کتے کے اقعا کے کس کے کتے کے اقعا کے یعنی یہ کہ ہونا اول کا یہی مراد ہے حدیث میں ایک گل کی ہے نہ یہ کہ وہ جو قول کیا اس کا وہ مکروہ نہیں ہے جی یہ نہیں مطلب بلکہ مکروہ ہے بھی جیسا کہ فتح اور مضمرات میں انج بھی کرے تو مکروہ ہے مجبوری پھر اور چیز ہے کتا دو طرح بہندہ ہے کتا ایک ہندہ ہے پچھلیاں لتاں پیٹ دے تھلے اگلیاں اگا لمیاں کیتیاں دیکھے یہ تھے یہ نہیں مراد یہ او جدو کتا بوے مالکاں دے گھر تے روٹی دا انتظار کرے ادوں پچھلیاں لتاں تھلے ہوندیاں نے اگلیاں لتاں کھلوتیاں ہوندیاں نے یہ گویا کو گوڈے نے جی جڑے کھڑے کیتے نے یہ اس نال تشبیہ ہے سمجھ آ گئی جی یہ کوئی نہیں پتہ چلو ٹھیک اچھا جی اور افاد الحلبی کہ ایک خارج صلاۃ مکروہ ہے ایزن تفسیر اول پر تفسیر کیڑا ہاتھ کتے رکھے گوڈے کھڑے کرے تو ہاتھ زمین تے یہ باہر بھی مکروہ ہے اونج انج گوڈے کو ہتھاں نال پکڑ کے بہنا یہ تینوں یاد ہونا حدیث سنائی سی یہ بے سونے اس طرح بیٹھے نے وہ اگوں پکڑ کے بہنا وہ ہو رہے سن دے ہو تے لیکن ہاتھ تھلے رکھنے تو گوڈے سینے نال لانے جیے اے بجنا بھی وہ تفسیر اول تے تیار رکھے جی نماز تو باہر بھی مکروہ انج کر کے بہنا جی اچھا جی ان نکرن کا نکر دیک غایت البیان میں ہے کہ مراد کیا ہے ککڑ طرح تخفیف رکوع و سجود رکوع سجود بالکل تخفیف گیات آیا کی گیات انج مڑا جی میں کھوٹا پیسہ دکان تو مڑدا ہے ہن تینوں کی پتہ کھوٹا پیسہ کنج دا ہوندا سی اگے مثال دینا سن بندہ کوئی جلدی مڑے نہ تو انج مڑا جی میں کھوٹا پیسہ دکان تو واپس آوندا ہے جی جیسا کہ
التقاط مرغے کا دانے کو اپنی چونچ کے ساتھ. یہ نہیں بھی اتنے چونچ رکھ کے تے کھلو رہتا ہے. کون تسو تس کرتا ہے بھی اور نہ کوئی ککڑ آ جائے. اے گل جی سنے. اچھا جی اور ایک اور پھیلانا وفتراشو اور پھیلانا اپنے دونوں ذراع کا. سجدے وچ گئے نا تے بازو سارے تھلے لمے پا دیتے. بازو سارے تھلے لمبے پا. استادہ نالوں تھوڑا جا اشارہ بھی کیتا بوچا کرتا بھی نہ کیتا. اے بھی کیے مکروہ ہے. مکروہ ہے جی. باوجہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبحان اللہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے عقبات الشیطان سے. کس سے؟ عقبات الشیطان سے. اور تھلے لکھے ہیں پھر چلو دیس پوری کر لو. اور یہ کہ پھیلائے رجل اپنے بازوؤں کو جیسے پھیلانا درندے کا. ہوں اے کتے دی دوسری شکل بہنے دی اگر لمے لتاں کر کے وہ بالکل ساریاں کتنے ملیاں نے وہ زمین نال مل گئی نے نا. پہلے سی لتاں کھلوتیاں وہ ہور سی وہ ایک آ سی. اے افتراش ہے جی درندہ اپنے لتاں لمیاں کر کے بہندا ہے بھی انج سونے منع فرمایا جی. رواه البخاری. عقبۃ الشیطان کی یہ الاقعاء ہے کہ یہ بھی یہ جڑا الاقعاء ہے نا اس نے سونے نے فرمایا یہ عقبۃ الشیطان ہے کہ یہ عقبات الشیطان بھی ایویں گوڈے کھڑے کر کے نہ بوے. تے دوسرا بھی بازو لمبے بھی نہ کرے جی میں درندے کرتے ہیں. ذراع ہے افتراش السابع. اللہ اکبر. اچھا جو ویکھو وَهُوَ بَسْطُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ نظر ہے حالت سجود الا للمرأة عورت کے لیے جائز ہے کیونکہ اس نے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. کما فی سقب العن عن عقبۃ الشیطان. عقبہ بضم العین سکون کافیے تے بفتح العین بھی ہے. عقبہ تے سکون عقبہ تے عقبہ ہوں افاد و شر تے معنی آ گیا کہ الاقعاء الاقعاء. فصل ان کاموں کے بیان میں کاموں کے بیان یہ تو کرنا مانا نا ہیں رہند ہے بولو نا پھر. مکروہ ہے مسلی کے لیے یعنی فصل چپ کیوں کر گیا. مکروہ ہے مسلی کے لیے ہے نہیں ہیں 77 چیزیں واجب کا ترک یا سنت کا ترک آمادن. بسم اللہ جیسے کھیلنا اس کا اپنے کپڑے کے ساتھ کھیلنا اس کا اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے بدن کے ساتھ یا اپنے بدن کے ساتھ اور الٹ پلٹ کرنا کنکریوں کو الٹ کرنا کنکریوں کو مگر سجدے کے لیے ایک مرتبہ مگر سجدے کے لیے ایک مرتبہ اور پٹاخے نکالنا انگلیوں کے پٹاخے نکالنا انگلیوں کے اور تشبیہ کرنی انگلیوں کی تشبیہ کرنی انگلیوں کی اور تخسر اور التفات کرنا اپنی گردن کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی گردن کے ساتھ اور اقعاء اور بچھانا اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں بازوؤں کو